على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء من الله نور كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آقا کا درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رات کا یہ وقت ہو گیا، یہ بچوں کو نیچے بھجوا دیں، بچوں کو نیچے بھجوا دیں۔ اتنی شدت والی سردی، بہت لمبا چوڑا باز نہیں ہوگا۔ آج نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کی چھٹی اور آخری نشست ہوگی۔ کل سے الحمدللہ عنوان اور موضوع عظمت و شان والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے والدین کریمین کی عظمت و شان۔ یہ سلسلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 1 2 4 دن محافل یا جمعوں پہ مشتمل نہیں ہے، کم از کم 100 کے لگ بھگ ہفتہ وار دروس مبارکہ پہ مشتمل یہ سلسلہ درشی تو رکھ دے اپنی برامے خیر ہے۔ نہیں کر سب نظر نہیں ہوتے میں سانو کر سب ایڈی ڈھانڈ نہیں ہے، تانا چہرہ نہیں نظر آن دیا مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج دور بیٹھا ہوا لاگے انہوں نے نعرے لانے ترے میں دورے لائی ہونے اور دی آواز ہی کوئی نیتی پہ میری۔ مجھے یہی خوشی ہے کہ آپ الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مسلک کے حقہ کے مجاہدین تیار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بڑلے پاسے پالا لگن دیا جو ہے تو نعرہ دی آواز نہیں ہوتی، ٹھنڈ لگ گئی بندے بولتے نہیں ہوتے، میں مالا نعرہ ہوتی ہے مار اونچی آواز جانی چاہیے، آواز بھی اونچی آوے، وہ اسی بوڑھے بندے ہیں، صحیح گل ہے، کھڑکا بھی ہو گیا یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ سردی آپ کو لگ رہی ہوگی، میں اس دن بھی بلب کے نیچے سے نہیں دوڑا تھا جس دن آپ سٹیج خالی ہو گیا۔ کچھ دن پہلے محفل پاک ہوئی تو میں بیٹھا میں درشریف دے رہا تھا، آپ سے بات کر رہا ہوں، درشریف دے رہا تھا کہ ہمیں حضور کی عزت میں قربان ہونا چاہیے۔ وہ نہ سٹیج پہ انرجی سے ورشادی لگا ہوا تھا ادھر، وہ ایک دم روشنی تیز ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ حضور کے نور کا صدقہ روشنی تیز ہوئی، وہ ایک دم اس نے نہ ٹوٹنا تھا،
تو روشنی تیز ہوئی تو وہ ایک دم ٹوٹ کے سٹیج پہ گرا. میرے ارد گرد جتنے بیٹھے تھے سارے دوڑ کرنٹ یا ہمارے سروں پہ نہ گر جائے یا آگ نہ لگ جائے. تو میں بڑا ہی حیران ہوا. غلامی رسول میں تو مجھے سردی نہیں لگ رہی. یقین جانے یہ کوئی ایفیشنسی نہیں یا یہ بھی نہیں کہ غصہ, بڑے بی فرینک ماحول میں سردی وردی نہیں لگ رہی. بات یہ ہے ہمیں ہر موسم کا ہر وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دسمبر کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا جون جولائی کی دوپہر کی گرم ہوا کے تھپیڑے, یہ میرے شاہ صاحبان دوست گواہ ہیں اس چیز کے. مجھے جب بھی میرے مسلک کو, میری تحریک کو, میرے مشن کو میری ضرورت پڑی, نہ میں نے کبھی سردی دیکھی نہ گرمی. بس ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہم عزت مصطفیٰ کا پہرا دے کر اس کے محافظ بن کے رہیں. تو میں نے ساری گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیا. یہ ہے دامن, یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں, آؤ کوئی کام کریں. اس موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. جو دیوانے ہوتے ہیں نا وہ بہلول نہ کہا نا کسی نے, انہیں کہے تم پانی کڈن دے تے پانی کڈیا والا کدی دریا بھی سکے نے. تو انہیں کہا جے کدی دریا بھی سکے تے کدی عاشق بھی تھکے نے. آپ دیواروں کے ساتھ اور لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. بخیر آج میں وہ نعت شریف جو میرے استاذ کریم حضور قبلہ استاذ محترم علامہ پیر منور عثمانی صاحب 28 کو انہی کا خطاب ہے نا, تو انہی کے خطاب کے لیے یہ ورکشاپس ہو رہی ہیں, آپ کی تیاری ہو رہی ہے جوش و خروش کی. تو اسپیشلی مجھے لکھ کے انہوں نے عنایت فرمائی, طرز سکھائی اور پھر مجھ سے سنا کرتے تھے. ایک ہمارے پیر بھائی بھی ہیں حضور قبلہ استاذ محترم کے کلاس میں, قاری فیاض محمد فیاض رضوی صاحب لاہور والے. تو وہ اسپیشلی جب بھی آتے وہ یہ ناشد سنتے. اور نعت کا انتخاب اس کا عمران بھائی میں نے اس لیے کیا کہ آج صبح فجر سے لے کر کے اب تک کتنی محفلیں ہم نے اٹینڈ کی, سارا دن حضور کے میلاد شریف میں خوشیوں میں آقا کے جلوس میں حاضری کے ساتھ شرکت میں گزرا. تو اب رات کی ہماری آخری نشست ہے, تو ہم اب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارے یہ دعائیہ جملے قبول ہو جائیں. محبت کے ساتھ اب آپ ہی پڑھیں صلی اللہ علیہ بند کرنا بھی بند کرنا ابھی ساقیاں میں قدا بند کرنا ابھی ساقیاں میں قدا میں ہوں امیدوارا خری آخری خوش مقدر جو تھے خوش مقدر جو تھے سب کے سب پی گئے خوش مقدر جو تھے سب کے سب پی گئے بس میں ہوں بات تارا خری آخری. ساقی مدینہ کا میں خانہ صبح سے چل رہا تھا, پیر شریف کا دن تھا, لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہوں گے آقا کے در اقدس سے جامع محبت و عشق پی کر کے چلے گئے ہوں گے. ہماری محفل آخری ہے یعنی آج کے دن کی
نشست اور ہم جو منگتے بن کے حضور کے بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ میں اشعار کی صورت میں کر رہا ہوں، محبت سے پڑھے۔ بند کرنا ابھی ساقیا میں قدا، میں ہوں امیدوارا خری آخری، خوش مقدر جو تھے، خوش مقدر جو تھے، سب کے سب پی گئے، بس میں ہوں بادخارا خری آخری۔ تیری نظروں سے قسمت میں پیدا رہے، جھومتا میرے دل کا مدینہ رہے، جھومتا میرے دل کا مدینہ رہے۔ اپنی نظروں کی میں، اپنی نظروں کی میں، اے میرے ساقیا، اپنی نظروں کی میں، اے میرے ساقیا، دے دے اور ایک بارہ خری آخری۔ جس طرف ہم بیٹھے ہیں نا، میرے آقا کے غلاموں توجہ فرمائے، زیادہ لمبا چوڑا آواز نہیں ہونا، چند منٹ باتیں سمجھے۔ یہ جس طرف ہم بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو مجھ سمیت دیار حبیب کی حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ پاک مواجہ شریف کی جالی میں گزرے، باب السلام سے آج انٹر ہو اور باب البقیع کی طرف نکلیں۔ اس طرح کے نا آقا علیہ السلام کی قبر پر انوار ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہماری ہے نا ایسے ہے، لیکن ہمارے قبور، اہل قبور کے سارے اس طرف ہے نا، آپ کی جس طرف میں بیٹھا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک باب ریاض الجنہ میں یا جنت البقیع شریف کا جو قبرستان ہے، وہاں حضور کا روضہ اطہر کی قبر مبارک جس طرف ہم بیٹھے ہیں نا، اس طرف قدمین مبارکہ ہے حضور کی، یعنی سر آپ جدھر آپ بیٹھے ہیں سر آپ کی طرف ہے اور قدم اس طرف ہے۔ اور آپ مدینہ پاک میں اگر اندازہ کرنا چاہیں نا ہمارا ملک عزیز پاکستان کدھر ہے، تو حضور کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہوں اور نقشہ دنیا کا دیکھیں، سمت معلوم کریں، حضور کے قدموں کی طرف ملک پاکستان سلامت ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے پاکستانی، جتنے پاکستان میں رہنے والے اور اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں نا، یہ سارے کے سارے حضور کے قدموں پاکوں میں بیٹھے ہوئے، اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیری نظروں سے قسمت میں پیدا رہے، جھومتا میرے دل کا مدینہ رہے۔ اپنی نظروں کی میں، اے میرے ساقیا، دے دے اور ایک بارہ خری آخری۔ بند کرنا ابھی گونج پیدا کرے، بند کرنا ابھی ساقیا میں قدا، میں ہوں امیدوارا، اور نزا کے وقت آخر وہ آ ہی گئے، ایک سکون مل گیا
کے دیدار سے غم کا مارا بڑے چین سے سو گیا غم کا مارا بڑے چین سے سو گیا مل گیا یوں قرارا خری آخری ساری زندگی کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں گزار کے جب آخری وقت ہوتا ہے بندے کا اگر اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کی آخری ہچکی کی تکلیف بندے کی قبر پہ 300 تلواروں کے وار کیے جائے نا 300 وار ان 300 واروں کی تکلیف کم ہے موت کی آخری کی ہچکی 300 تلوار کے واروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے تکلیف اگر اس تکلیف کے عالم میں اگر اس پریشانی کے عالم میں گنبد خضرا کے مکین کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے تو کیا خیال ہے اس سے بڑی کوئی سعادت والی موت ہو سکتی ہے غم کا مارا بڑے چین سے سو گیا مل گیا یوں قرارا خری آخری بند کردہ ابھی ساقیا میں قدا میں ہوں امیدوارا خری آخری بحمداللہ تعالی میرے نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل جناب محترم سید امتیاز شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ محبت مصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن جناب محترم حاضرین و سامعین آج میرا دل اداس ہے پتہ کیوں عید میلاد شریف گزر گئی عید آئی میرا یار نہیں آیا منو بھول کے پے کے سورے یار فریدہ منو گل نہ لالے منو اجڑی نو کوئی نہ ویکھے 12 دن ہو گئے حضور کی بارگاہ سے ابھی بھی پتہ نہیں آقا خوش بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یقین جانا ہے 12 دن ہو گئے مسلسل ورق کرتے ہوئے اور محبوب صاحب میں نے پڑھا ہے غلام امتی ساری زندگی آقا پہ درود و سلام پڑھتا رہے ساری زندگی اور ایک دفعہ بھی درگاہ محبوب سے سلام کا جواب نہ ملے تو غلام کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ اتنا بھی سوچ لے کہ میں نے تو ساری زندگی ان پہ سلام پڑھا مجھے جواب کیوں نہیں ملا ان کا کرم ہو تو وہ نظر کرم فرما لے اور اگر دل کرے محبوب کا تو بے شک چہرہ پھیر لے میرے آقا کے غلاموں میر خسرو نے بڑی پیاری بات کہی تھی توجہ سے اے ترک نازنین مدز منچ دیدائی بے وجہ آلی ظرف منے مسکی کشیدائی اول وفا نمودیو بردی دلے مرا آخر سے منچ شد کے تو آرز کشیدائی آرے بسیم و کس ہما آرے بسیم و زر ہما کس بندہ می خرن من پتا ہے تو وہ کہ تو بے زر خریدائی خسرو تو بس بلند شدی داختری کے گویا بپائے بو سے سگا نشر سیدائی میر خسرو نے ربائی لکھی آپ فرماتے ہیں میرے محبوب اے نازنین محبوب اے پیاری آنکھوں والے حبیب مجھ سے کیا غلطی ہوئی کیا ناراضگی ہوئی مجھ سے کہ مجھ سے آپ نے چہرہ پھٹ لیا پہلے محبت کی وفا کی میرا دل لوٹا اب جب میں نے دل بھی آپ کے قدموں میں رکھ دیا آخر سے منچ شد کہ تو عرض کشی آخر اب کون سی غلطی ہو گئی کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ میرے محبوب تم نے مجھ سے چہرہ پھیر دیا
آپ فرماتے ہیں آرے بزا آرے بسیم و زر ہما کس بندہ بھی خرند. فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے پتا ہے، توجہ سے، میرے محبوب مجھے پتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، کہ غلام خریدنے کے لیے سونا مال چاندی دے کر کے غلام خریدے جاتے ہیں، لیکن من بندہ ہے تو وہ کہ تو بے زر خریدائی. اے میرے محبوب میں تیرا وہ غلام ہوں جسے بغیر زر کے، بغیر سونے کے، بغیر مال کے تو نے محبت کی جھلک دکھا کے اپنا غلام بنا لیا. پھر فرماتے ہیں خسرو تو بس بلند شدی در طریق عشق. اے خسرو تو لگتا ہے عشق کی اعلیٰ بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے، اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے گویا بپائے بوسے سگا نش رسیدائی. مجھے لگتا ہے کہ تو محبوب کی گلی کے کتوں کے پاؤں چومنے تک جو رسائی پالی ہے، اس رسائی نے تجھے عشق کی اعلیٰ بلندیاں عطا کر دی ہیں. میرے بھائیوں، محبوب کی گلی کے کتے کے پاؤں چومنے نصیب ہو جائیں. بڑی پیاری وہ مجنو جب کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، یقین جانے عید میلاد گزری ہے، دل پریشان ہے کہ پتہ نہیں ادھر کوئی قبولیت ہوئی بھی ہے کہ نہیں. آپ بھی میرے ساتھ سردی میں ورق کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ ہم محافل پاک آئینے کا، پتہ نہیں آقا نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں. وہ کرم فرما دے تو ساری زندگی گناہوں میں لبریز ہو کر جو آتے آقا رحمت کا سایہ فرما دے تو ان کو بھی سینے لگا لیں. اور اگر دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو بندہ مارا گا. 12 دن ہو گئے ہیں، ابھی سلام کا جواب نہیں ہمیں موصول ہوا. تو کسی نے کہا تو کتے کے پاؤں چومتے ہیں. اس نے کہا گفت این درگاہ کوے لیلا رفتہ بود، گاہے گاہے کوے لیلا رفتہ. اس نے کہا چپ کرو، میں کتے کے پاؤں نہیں چومتا، میں نے دیکھا کبھی کبھی یہ کتا میرے محبوب کی گلیوں سے گزرا کرتا ہے. یہ اہل عشق کی باتیں ہیں. ہمیں آج 12 روز ہو گئے آقا کا ذکر کرتے ہوئے، آقا کی محبت کے گن گاتے ہوئے. میرے آقا کے غلاموں، یہ ساری محافلیں آقا کی گرد راہ پہ قربان اگر حضور ہمیں قبول فرمائے، یہ ساری محفلیں حضور کے لیے. آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل. عمران بھائی، میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا 12-13 سال میں نے خطاب کیے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا رانجہ راضی کیا، سارا کچھ. اب میرا صرف دل یہ کہتا ہے اور کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے حضور کی امت کے پلے بھی کچھ ڈال کے جائیں. مولا کائنات کو حضور نے فرمایا علی، توجہ سے، علی اگر تو نے جہاد بالعلم کے ذریعے کسی کو راہ راست پر لے آیا، اگر جہاد بالعلم کے ذریعے کسی کو راہ راست پر لے آیا تو دنیا کے بڑے بڑے جہادوں سے، میدان جہاد میں تلواروں کے ساتھ بڑے بڑے کفار کے پر خچے اڑانے سے بڑا جہاد تیرا رب کی بارگاہ میں یہ شمار کیا جائے گا کہ تو نے جہاد بالعلم کے ذریعے ایک کافر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا. اور اگر آج ہم کلمہ طیبہ شریف پڑھ کے اپنے ایمان پہ مضبوط نہ ہو سکے تو کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں مولوی کیا جواب دے سکیں گے؟ امام المناطقہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آج بھی ہندوستان میں آپ کے مزار کے باہر ایک شعر لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں 7 ہفتہ 2 سالہ درس گاہ بے محلول، 72 سال رازی نے درس دیا. کتنا؟ 72 سال رازی نے درس دیا. آخر ملوم شد کے ہیچ ملوم نہ شود. 72 سال بعد مجھے یہ پتا چلا کہ رازی کو تو کسی بات کا بھی پتا نہیں ہے. 72 سال بعد
راضی کو یہ پتا چلا کہ راضی کو تو کسی بات کا پتا نہیں. ابھی تو ہمارے 12 دن ہوئے ہیں جنہوں نے 72 سال زندگی کے درس دیے، وہ کتنی عجز و انکساری کا دامن تھام رہے ہیں. اور میرے آقا کے غلاموں، میرے دل کی ڈھارس بندھاتے ہوئے مجھے آج اتنا بتائیں کہ آخری محفل تک یہ رش کم تو نہیں ہوگا؟ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، میں تو نیا نیا تعینات ہوا ہوں نا، کیا یہ رش کم تو نہیں ہوگا؟ یہ رش کم تو نہیں ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ سردی کیا ہے؟ اگر دل میں عشق مصطفیٰ کی گرمی سلامت ہو تو یہ سردی کیا ہے؟ ارے اللہ ہمیں حضور کے صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئے میں آخر میں چند منٹ آج کے عنوان کی آخری کڑی نشست کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا. 5 نشستیں ہوئی نور مصطفیٰ کے عنوان پہ. کتنی؟ ہمارے آقا کیا ہے؟ نہیں ایسے تو نہیں، آپ تو بھولتے جا رہے ہیں. ہمارے آقا کیا ہے؟ ہمارے آقا کیا ہے؟ جناب ابن عباس کی تفسیر ابن عباس سے لے کے آج تک ہم نے جتنے قرآن پاک کے حاشیہ پڑھے، تفاسیر پڑھی، بزرگوں کے عقائد پڑھے، صحابہ کے عقیدے پڑھے، ان سارے کے سارے عقیدوں میں کیا بات ثابت ہوئی؟ ہمارے آقا اللہ کا، ہمارے آقا اللہ کا. آج بھی اسی عنوان کی آخری نشست کہ ہمارے حضور کا سایہ نہیں تھا. ہمارے حضور کا، ہمارے حضور کا عدم سایہ مصطفیٰ، ہمارے حضور کا، بولیے ہمارے حضور کا. مجھے پتہ ہے خطاب کچھ اور ہوتا ہے اور درس شریف کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو سونے میں نہیں دوں گا، جہاں محسوس کروں گا نا خوراک کی ضرورت ہے، وہاں حضور کے اشعار ہم سارے مل کے ضرور پڑھیں. عدم سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی خصائص کبریٰ میں باب باندھ کر یہ مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ ترمذی نے، امام ترمذی نے حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کے سامنے دیکھا جاتا تھا اور نہ چاند کے سامنے حضور کا سایہ دیکھا جاتا تھا. اللہ ہوتا یہی ہے نا، آج ہم سورج کی روشنی میں چلیں ہمارا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، چاندنی رات میں چلیں تو ہمارا سایہ زمین پہ پڑتا ہے نا. لیکن وہ چاند تھے جن کے قدموں پر آسمان کا چاند بھی قربان ہو جایا کرتا تھا. جی ذوق ہوئے تو سلطان العارفین دی زبان سے ترجمہ کرا بول دے جان دیو سارا ذوق سر نہیں علانا زبان اللہ کرا سلطان العارفین دی زبان. آپ فرماتے نے چڑھوے چندہ تے تو کرے روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا تے جتھے چاندے اسا قدر نہیں کچھ تیرا ہو تے تیرے جے بھاویں 100 چن چڑھ دے تیرے جے بھاویں 100 چن چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو تے یار میں قربان تینا تو میرا حضرت باہو یہ یار ملے ایک پھیرا ہو
کا لال اور عبداللہ کا در یتیم. حضور کا سایہ نہیں تھا, پیارے آقا کا سایہ نہیں تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ زمین پہ پڑتا تھا نہ کسی در و دیوار پہ پڑتا تھا, کیونکہ آپ نور تھے. آقا توجہ سے, آقا نور تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج یا چاند کے سامنے اگر چلتے تو آپ کا سایہ نہ سورج کے سامنے دیکھا جاتا تھا نہ چاند کے سامنے دیکھا جاتا تھا. اور اس کی واضح روایت مبارکہ, اللہم اجعلنی نورا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ مجھے سر تاپا نور بنا دے, اللہ مجھے نور بنا دے. بلکہ حدیث پاک پوری یوں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت, حضور نے دعا کی, اے اللہ میرے لیے میرے دل کو نور پیدا کر دے. ایک ایک جملہ سنے کے ایمان تازہ ہوگا. اے اللہ میرے لیے میرے دل کو نور بنا دے, میرے لیے میری قبر کو نور بنا دے, میرے لیے میرے آگے نور بنا دے, میرے پیچھے نور بنا دے, میرے آگے بھی نور, میرے پیچھے بھی نور, میرے اوپر بھی نور, میرے نیچے بھی نور. اللہم اجعلنی نورا, اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پائے اقدس کی تلیوں تک مجھے نور علی نور پیدا فرما دے. تکبیر, عمران صاحب پریشان ہوئے, اگر ہون بھی میرا موڑ بن گیا نا مجمن ہوئے کہ تو پھر خطاب ہوئے گا. سبحان اللہ, ہو رہے ہیں نا آقا دی سیرت دے, اگر موڑ بن گیا. محبوب صاحب جیسے سارے بزرگ بیٹھے نے, میں تھوڑا حکم پورا کروں گا. میں نے فرمایا سی یہ موڑ بن گیا, آقا دے غلام بنا لیا. اے اللہ میرے دل کو بھی میرے لیے نور بنا, میرے سر کے بالوں کو بھی نور بنا, میری جلد کو بھی نور بنا, میری آنکھوں کو بھی نور بنا, میرے دائیں طرف بھی نور کر, بائیں طرف بھی, آگے بھی, پیچھے بھی. تو اب جتنا روشنی میں کسی کو دیکھا جائے تو کیا خیال ہے انتہا سے زیادہ اگر روشنی کسی کے ارد گرد ہو تو اس کا سایہ نظر آئے گا؟ بولیے. تو آقا کریم جو خود دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو یہ تو دعائے مصطفیٰ ہے. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آقا کی دعا تو وہ دعا ہے قبولیت بھی بڑھ کر حضور کے لفظوں کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے. آقا نے خود اپنے لیے نور ہونے کی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کی, یا اللہ تعالیٰ مجھے نور بنا دے. تو میرے رب تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا فرمایا, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی جسم کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر روشنی کر دے تو باوجود اس کے کہ وہ جسم اپنے طول و عرض کے ساتھ موجود ہوگا, مگر اس کے باوجود اس کا سایہ نہیں پایا جا سکے, اس کا سایہ نہیں پایا جا سکے گا. بڑی پیاری بریلی کے تاجدار نے ترجمانی کی تھی کہ تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا, سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. امام نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الذل. تفسیر مدارک صفحہ نمبر 321 فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا. حضرت عثمان غنی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آقا جی آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا, اس لیے نہ ڈالا کہ کوئی شخص محبوب کے سائے پہ قدم نہ رکھ دے. اور اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں. سایہ پتہ کیوں نہیں حضور کا بنایا کہ رب کائنات کو اتنا بھی گوارا نہیں
کہ میرے محبوب کے سائے کے اوپر بھی کسی کا قدم آ سکے. یہ وجہ ہے حضور کے سایہ نہ بنانے کی کہ رب کو اتنا بھی گوارا نہیں. امام اجل حضرت عبداللہ ابن مبارک اور علامہ حافظ ابن جوزی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے، مگر یہ کہ آپ کا نور آفتاب کی روشنی پر غالب آ گیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں، مگر یہ کہ آپ کی تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا. امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور محض ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو کثیف کا ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی کثافتوں سے پاک پیدا کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار. آج تک جتنی نشستیں ہوئی، یہاں سے موڑیاں بدل رہے یا پھر ذکر کرتے ہیں، آج تک جتنی نشستیں ہوئی آپ کو روز روشن کی طرح کیا بات واضح ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق کہ حضور جیسے آج لوگ کہتے ہیں بشر بشر کی رٹ لگاتے ہیں کہ آقا کریم صرف بشر تھے یا نور تھے؟ بشر تھے یا نور تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بشر تھے یا نور تھے؟ آقا کیا تھے؟ آقا کیا تھے؟ لباس بشری میں تو اس لیے رب تعالیٰ نے بھیجا کہ ان عرب والوں کو یا دنیا والوں کو محبوب کی زبان سمجھ میں آ سکے. اگر فرشتوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر ہم کسی فرشتے کے ذریعے انہیں ہدایت کا پیغام بھیجتے یا قرآن کی تعلیم دیتے تو یہ کہتے یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم نے انہی میں سے ایک محبوب بھیجا جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہوں پہ چلاتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ آج کی چھٹی نشست تک دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہوا. اور ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے آقا نور ہے، ہمارے آقا نور ہے، ہمارے آقا نور ہے. نور تیرا نور کا تو عین نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے بچہ آقا کو مانتے ہوئے نور سمجھتے ہوئے سچے عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ نور پھگے گونج پیدا ہوگی. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. کل سے انشاءاللہ خاندان اور والدین مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوگی. کل محفل کن کی طرف ہے؟
اسی گلی میں رضوان بھائی ہیں، ان کی طرف تو کیا آپ سب آئیں گے؟ میں آپ کو دعوت عرض کر رہا ہوں، میں میزبان ہونے کے ناطے، خادم ہونے کے ناطے، اگر آج تک جتنی نشستیں اٹینڈ کی ہیں، اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں حضور کے نور کے متعلق، یا کوئی آپ کو بھٹکاتا ہو، آپ کو ایسے ہی قرآن و حدیث کے حوالے دے کے جو ہے وہ ایمان کو کمزور کرتا ہو، ہوتے ہیں نا آج بھی ایمان کے دشمن۔ بریلی کے تاجدار نے بڑی پیاری بات کہی تھی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی، یہ جو دنیا داری کے ڈاکو ہیں یہ تو مال چراتے ہیں نا، اور جو مذہبی لبادہ اوڑھ کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں وہ ایمان کی تباہی مچاتے ہیں۔ تو اللہ حضرت نے ایک پیغام دیا تھا کہ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بند ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، 3 لفظ سونا استعمال ہوئے۔ میں ترجمہ کرے گا، سونا پاس ہے سونا زہر ہے، سونا بند ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ حضرت بریلی کے تاجدار کا۔ آؤ آقا کے غلاموں اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں، محلے محلے میں، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، بستی بستی، ہم آقا کی سیرت کے گوشے عام کرتے جائیں، حضور کی محبت کے درس شریف سناتے جائیں، آئیں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر گوشے میں قرآن و حدیث کا درس شریف پہنچا کے ہم اپنی زندگی کا حق ادا کر کے غلامی مصطفیٰ کو حق ادا کر کے دنیا سے جانے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے آقا ہم پہ راضی ہو جائے۔ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے آپ کی میری کہ ہم آقا کی محفلوں میں جائیں، آقا کی محبت والے علماء کے پاس بیٹھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین سے قیامت کے دن قریب وقت آئے گا، لوگ علماء اور فقہاء سے دور چلے جائیں گے، اللہ 3 عذاب ان پہ اتارے گا جو علماء اور فقہاء سے دور جائیں گے۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1، اللہ ان پہ جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دے گا، آج دیکھ لیں کیا وہ دور نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ ان کے رزق سے برکت ہی ختم کر دے گا۔ نمبر 3، رب نے آقا نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے، جب دنیا سے جانے لگیں گے، آخری وقت آئے گا تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے، بے ایمان ہو کے مریں گے جو علماء اور فقہاء سے دور جایا کرتے تھے۔ کہے اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں علماء حق کی صحبت نصیب فرمائے تاکہ ہم دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائیں۔ آج دیکھ لیں افراتفری کا جو عالم برپا ہے، تھوڑی سی کسر بس باقی ہے، دنیا کے جہنم بننے میں حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں جو حالات بنے پڑے ہیں، حیات نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ آئے ہم سب حضور کی سیرت کا دامن تھامیں، اولاد سے کیسے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ فرما برداری کرے گی جب ہم ہی اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار نہیں رہے۔ حضور قبلہ نباز کو میرے مرشدی سیدی و سندی و مولائی حضور قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرمایا کرتے تھے پیغام مصطفیٰ اپناؤ اور میلاد مصطفیٰ مناؤ۔ پیغام مصطفیٰ اپناؤ اور میلاد مصطفیٰ مناؤ۔ آؤ آقا کی سیرت کو اپنائیں۔ آقا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آئیں آج سے عہد کریں آقا کے یوم میلاد پہ کہ ہم ہر روز مجھ سمیت آپ اور میں ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور نیکی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ آؤ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لے دل میں تاکہ بعد مرنے کے لحظ میں
اجالا ہو جائے، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.